أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نکاح کے لیے عمر کی کیا حد ہے، کتنی عمر میں نکاح ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح کے لیے شرعاً کوئی متعین مدت نہیں ہے، کسی بھی عمر کے حصے میں نکاح ہو سکتا ہے۔ احادیث شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہے وہ 6 سال کی عمر میں ان کے والد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا تھا، اور آپ کی رخصتی 9 سال کی عمر میں عمل میں آ گئی تھی۔ تو پھر یہاں یہ جملہ ذہن میں رہے کہ جب لڑکا لڑکی دونوں بالغ ہو جائیں، حقوق زوجیت کی ادائیگی پر قادر ہو جائیں اور مناسب رشتہ مل جائے تو نکاح فوراً کر لینا بہتر ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے اپنی اولاد کی شادی کر دینی چاہیے۔ اگر باپ شادی نہ کرے اور نتیجتاً اولاد کسی غلط کام میں مبتلا ہو جائے تو کوتاہی کی وجہ سے باپ بھی گناہ گار ہوگا۔ اور ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کی جائے، اور ان میں سے ایک بات کہ جب کسی غیر شادی شدہ کا رشتہ مل جائے تو اس کا رشتہ کر دینا چاہیے۔ ماحول کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے تھوڑی بہت تحقیق ہو جائے اور اس تحقیق کے بعد نکاح کر لینا چاہیے۔ آج جیسا باہر کا ماحول ہے، گندگی ہے ماحول میں، تو پاک دامن رہنے کے لیے جلد شادی کرنا ہی سب سے افضل عمل ہے۔ اب جہاں تک بات رہی عمر کی، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رخصتی ہے وہ 9 سال میں ہے، اور 9 سال کے بعد آج کے زمانے میں بھی بچیوں کی بلوغت کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بچی جو ہی بالغ ہو جائے اس کی شادی ہو جائے، اور بچہ آج کل کے زمانے میں 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے تو لڑکوں کی شادی بھی بلوغت کے فوراً بعد ہو جانی چاہیے تاکہ فتنوں سے بچا جا سکے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پسند کی شادی کرنا کیسا ہے، یا پسند کی شادی کے لیے کوئی جائز وظیفہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمومی طور پر جو پسند کی شادی ہے اس میں وقتی جذبات محرک بنتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان جذبات اور پسندیدگی میں کمی آنے لگتی ہے، نتیجتاً ایسی شادیاں بسا اوقات ناکام ہو جاتی ہیں اور بسا اوقات علیحدگی کی نوبت آ جاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو خاندانوں اور رشتوں کی جانچ پڑتال کا تجربہ رکھنے والے والدین ہیں اور خاندان کے بزرگ ہیں جو یہ رشتے کرواتے ہیں، یہ زیادہ تر پائیدار ثابت ہوتے ہیں۔ اور بالعموم شریف گھرانوں کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ ایسے رشتوں میں وقتی طور پر ناپسندیدگی ضرور ہوگی جو بڑوں نے کرائے ہوں گے، لیکن مستقبل میں یہ گہری پسند میں بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے عقل مندی کا، سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے ناتجربہ کار دماغ پر بوجھ ڈالنے کے بجائے اپنے بڑوں پر اعتماد کریں، ان کی رضامندی کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ اور شریعت نے لڑکی اور لڑکے کے لیے والدین کو اختیار دیا ان کی شادی کرانے کے لیے۔ والدین کو جو اختیار ملا ہے اس کی وجہ سے آج کے بچوں اور بچیوں کو جو نفسیاتی اور معاشرتی الجھنوں میں مبتلا ہونا تھا اس الجھن سے نکل گئے وہ لوگ۔ اس لیے کسی واقعی شرعی مجبوری کے بغیر خاندان کے بڑوں کے موجود ہوتے ہوئے لڑکے اور لڑکی کو از خود آگے بڑھنا یہ خدائی نعمت کی ناقدری اور ناشکری ہے۔ اور بے شمار واقعات ایسے ہیں، بے شمار واقعات کہ جہاں پسند کی شادیاں رچائی گئی اور اس نادانی کے فیصلے کی وجہ سے ان کی زندگیاں اجیرن ہو گئی۔ ہاں، یہاں یہ بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ کہیں آپ کی پسند ہے اور وہاں آپ شادی کا ارادہ رکھتے ہیں تو گھر والوں کو مناسب طریقے سے بتانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں اور استخارہ کریں۔ اور استخارے کے حق میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آپ کو جو چیز، جو رشتہ جہاں آپ کا جی چاہ رہا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ اگر یہ میرے لیے خیر ہے تو میرا مقدر بنا دے، اور اگر میرے لیے یہ شر ہے تو میری اس سے حفاظت کر دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پسند کی شادی کے لیے ایک وظیفہ ہی بارہا بتایا جاتا ہے کہ آپ چلتے پھرتے یا بالخصوص رات کو سونے سے قبل یا لطیف یا ودود
یا لطیف یا ودود، یہ کثرت سے پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ اور فرض نماز کے بعد قرآن مجید کی وہ آیت ہے، مشہور آیت، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اس دعا کا اہتمام بھی فرائض کے بعد ضرور کریں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ نکاح کے بعد مگر رخصتی سے پہلے میاں بیوی کا باہم بات چیت کرنا، ایک دوسرے سے میل ملاپ کرنا، ایک دوسرے سے تعلق رکھنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح ہونے کے بعد حتی الامکان رخصتی میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شریعت مطہرہ میں بالغ ہونے کے بعد جلد نکاح کرنے کے جو مقاصد ہیں وہ پاک دامنی ہے، عفت ہے، وہ رخصتی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ کسی معقول عذر کی وجہ سے، جیسے کوئی رہائش کا انتظام نہیں ہو رہا، کچھ اگر تاخیر ہو جاتی ہے رخصتی میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رخصتی کے اندر خواہ مخواہ تاخیر کرنا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور نکاح کے بعد لڑکا اور لڑکی دونوں کی حیثیت ایک دوسرے کے لیے شوہر اور بیوی کی ہیں، چاہے رخصتی ہوئی نہیں ہوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے شرعاً کسی بھی قسم کا کوئی تعلق رکھنا منع نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ رخصتی سے پہلے ایسے تعلقات سے ضرور گریز کریں جو خاندان اور معاشرے میں نکاح سے پہلے معیوب سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات رخصتی سے پہلے بے تکلف واقعات سے بہت سے مفاسد پیدا ہو جاتے ہیں۔ ذیل میں یہ بات بھی ضرور ذکر کروں کہ ابھی نکاح ہو گیا مگر رخصتی نہیں ہوئی تو فون پر یہ میاں بیوی آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو میسج کر سکتے ہیں، آمنے سامنے بات چیت کرنا بھی ان کے لیے جائز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، ایک دوسرے کو تحفہ تحائف کا لین دین بھی کر سکتے ہیں۔ محض رخصتی نہ ہونے کی وجہ سے میاں بیوی کو باہم بات چیت کرنے سے منع کرنا، کہ اسے معیوب کرنا، یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جو شرعی طور پر ان مسائل کو جانتا نہیں، لیکن احتیاط کا دامن پکڑ کر رکھنا بہتر ہی ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ بیوی کا الگ رہائش کا مطالبہ کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ علیحدہ رہائش بیوی کا حق ہے اور اس کا انتظام اصولاً شوہر کے ذمے ہے، یہ سسرال والوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن بیوی کو مستقل اور الگ رہائش دینے کے معاملے میں شریعت نے شوہر کی استطاعت اور اس کی حیثیت کو بھی ملحوظ رکھا ہے۔ اگر شوہر زیادہ مالدار ہے اور اس کی استطاعت ہے کہ وہ مستقل طور پر علیحدہ گھر کا انتظام کرے اور بیوی بھی شریف اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے تو بیوی کو الگ گھر کا مطالبہ کرنا یہ اس کا حق ہے، لیکن شوہر کی حیثیت کو مد نظر رکھ کے درمیانے درجے کے گھر کا انتظام کرنا لازم ہوگا۔ اور اگر شوہر کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر جدا گھر دے سکے تو گھر میں ایک ایسا جدا مستقل کمرہ کہ جس کا بیت الخلاء، باورچی خانہ وغیرہ الگ ہوں اور عورت کی ضروریات کو کافی ہو جائیں، جس میں وہ اپنا مال، اسباب تالا لگا کر رکھ سکے، کسی کی اس میں مداخلت بھی نہ ہو، دخل اندازی نہ ہو، اور ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے بھی کافی ہے، تو اتنا گھر بھی اس کے لیے کافی ہے۔ اور یہ گھر ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے خرید کر چھوڑ دے، یہ گھر خرید کے بھی لیا جا سکتا ہے اور یہ گھر کرائے پر بھی ہو سکتا ہے، تو گھر کرائے کا ہے یا خریداری کا ہے، دونوں اس میں برابر شمار ہوں گے۔ بہت ساری جگہ دیکھا جاتا ہے کہ بیوی خوشی سے شوہر کے والدین کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور ان کی خدمت کو سعادت سمجھتی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے رد عمل میں مستقبل ان کا خیر پر ہوگا۔ لیکن بسا اوقات لڑکیاں اس بات کی خواہش کرتی ہیں اور ان کا حق بھی ہے کہ مجھے الگ تھلگ رہائش لے کر دی جائے، تو ان کے اس شرعی حق کا احترام کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ والدین کی خوشی کے لیے بیوی کی حق تلفی کی جائے، اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ شریعت نے جو حکم والدین کے حقوق کے دیے ہیں تو وہاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی پر بھی شریعت نے ہمیں پابند کیا ہے۔ پانچواں اور آخری سوال یہ ہے، کیا ویڈیو کال کے ذریعے نکاح منعقد ہو جاتا ہے؟ تو یاد رہے کہ ویڈیو کال کے ذریعے ایجاب و قبول کرنے سے شرعاً نکاح منعقد نہیں ہوتا، اگرچہ یہ نکاح گواہوں کی موجودگی میں ہی ہوا ہے لیکن پھر بھی منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ جس طرح نکاح کے درست ہونے کے لیے گواہوں کی موجودگی شرط ہے، اسی طرح نکاح کے رکن یعنی ایجاب و قبول کے درست ہونے کے لیے ایک مجلس کے اندر میاں بیوی کا ہونا بھی ضروری ہے، جو کہ ٹیلی فون پر نکاح کی صورت میں نہیں پایا جا رہا۔ ایجاب کرنے والا
اور قبول کرنے والا گویا کہ میاں ایک علاقے میں بیوی دوسرے علاقے میں، تو اس طرح نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اس کا حل یہ ہے کہ ٹیلی فون پر نکاح کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فریقین یعنی مرد اور عورت میں سے کوئی ایک فریق، شوہر دوسرے ملک میں ہے تو وہ اپنے طرف سے ایک آدمی کو اپنا وکیل بنائے، اور وہ وکیل نکاح کے موقع پر 2 گواہوں کی موجودگی میں یہ اعلان کرے کہ فلاں نے مجھے اپنے نکاح کا وکیل بنایا ہے، اور لڑکی اور گواہ دوسری جگہ موجود ہیں، تو اس طرح نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر لڑکی دوسرے ملک میں ہے اور لڑکا یہاں پر موجود ہے، تو ایک لڑکی کسی کو وکیل بنائے گی جو نکاح کے اندر مجلس میں 2 گواہوں کی موجودگی میں اس بات کا اقرار کرے گا کہ فلاں لڑکی نے مجھے اپنے نکاح کا وکیل بنایا اور میں اس کی طرف سے اس نکاح کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہ ایک شکل کی اجازت ہے، لیکن براہ راست ویڈیو کال کے ذریعے یا کال کے ذریعے دوسرے ملک دوسرے علاقے سے لڑکی یا لڑکا قبول کہیں تو اس سے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔